बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 मई और इतवार का दिन है। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक जो कमीशन कायम किया था उसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए जमा करवाई गई है। 150 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जब इसकी हेयरिंग हो रही थी और उसमें जो 9 नज़रसानी की दरखास्तें दायर की गई थी, बैक वक्त आगे पीछे ये 9 दरखास्तें दायर हुई थी। काज़ी फ़ाइज़ साहब का ये ख्याल था कि ये हुस्न इत्तफ़ाक़ नहीं हो सकता, ये महज़ इत्तफ़ाक़ नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम फ़रीक़ैन जो हैं कि वो एक साथ ही ये नज़रसानी की दरखास्तें जमा करवाएँ। इसलिए उन्होंने जब ये कमीशन कायम हुआ, अटॉर्नी जनरल ने उस कमीशन के TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुनाए थे, तो उसमें फिर काजी फाइजा साहब ने स्पेशली ये हुक्म दिया कि इसके अंदर ये भी शामिल किया जाए कि ये कमीशन ये चेक करे कि क्या ये नज़रसानी की दरखास्तें बैक वक्त जो जमा करवाई गई इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात थे, किसी की ख्वाहिश पर हुआ या ये महज इत्तफाक था। क्योंकि जस्टिस काजी फाइजा साहब का यह ख्याल था कि शायद इसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद ही होंगे या ISI होगी जिन्होंने ये मजबूर किया इन तमाम फ़रीक़ैन को कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त जमा करवाएं। तो इसलिए ये TORs के अंदर शामिल किया गया। अब 150 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है, इसके कुछ मदरजात, कुछ नुकात पहले भी मीडिया में आए, सामने आए। हुकूमती हलकों की जानिब से बाज़ औक़ात इसके ऊपर एतराज़ भी किया गया, तरदीद की गई, वज़ाहत भी की गई। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके अंदर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं और 2-3 बड़े अहम सवालात खड़े हुए हैं। और ख़ुद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो इन्होंने फैज़ाबाद धरना फैसला दिया था, उस फैसले के ऊपर बहुत सारे सवालात इस कमीशन ने खड़े कर दिए हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट का जो लबे-लुबाब है, उसमें एक चीज़ तो ये कही गई कि जो फैज़ाबाद धरना था, वो किसी की ईमा पर नहीं हुआ। उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो ISI या जनरल फैज़ हमीद के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो सारा का सारा उसके पीछे वो मुहर्रिकात थे। तो इसमें ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद का किरदार महज एक सालिसी का किरदार था और इस सालिसी के किरदार की अदायगी के लिए भी उनको आर्मी चीफ और DG ISI की जो है इजाज़त उनको हासिल थी। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और जो दीगर बयानात हैं वो भी इसका हिस्सा है। वो भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब इससे पहले ये कह चुके थे कि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, बतौर प्राइम मिनिस्टर खुद ये इजाज़त दी थी मुज़ाकरात के हवाले से। तो इसलिए एक तो जो फैज़ हमीद के ऊपर ये सारा का सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया। दूसरा सबसे अहम मामला जो जिसके बारे में अभी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस कमीशन को कायम करके और इस कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह से भी ये सामने आई है, तो इसमें तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को खुद कटहरे में खड़ा कर दिया है और उनको खुद जो है कि बहुत सारे सवालात के जवाबात जो है कि अब देने पड़ेंगे। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस रिपोर्ट में इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में जब फैसला दिया तो उसमें मिसकंडक्ट के जो है कि वो जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये मामला जो है कि ये उस तरफ जा सकता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ भी जा सकता है। अब इसमें क्या चीज़ें जो बड़ी अहम है, एक तो ये जो फैज़ हमीद के हवाले से बड़ा क्लियर कट कहा गया और फिर इसके अंदर जो नज़रसानी के हवाले से कहा गया कि उसमें भी ये कहा गया कि नज़रसानी जो है कि ये महज एक इत्तेफाक था कि तमाम के तमाम फ़रीक़ैन ने बैक वक्त ही नज़रसानी की दरखास्तें दायर की और फिर ये भी वापस ले ली गई थी। इसमें भी इस अंसर को मुस्तरद कर दिया गया कि कहीं ये कोई सोची समझी कोई साजिश या सोची समझी जो प्लानिंग इसके पीछे तो नहीं थी या कोई इदारा या कोई फर्द तो इसके पीछे नहीं था, इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। अब काज़ी फ़ाइज़ साहब की जो क्रेडिबिलिटी या उनको कटहरे में खड़ा होने के हवाले से जो बात लोग कर रहे हैं, अब वो 2-3 नुकात इसमें बड़े अहम उठा रहे हैं और वो बहुत जो वैलिड क्वेश्चन है इसके भाई। क्योंकि ये जो फैज़ाबाद धरना केस था, इसमें काज़ी फ़ाइज़ साहब ने जो फैसला दिया था तो उसमें ये सारी की सारी जिम्मेदारी ISI और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डाल दी गई थी। और उसके ऊपर अभी रिसेंटली जो जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ISI की इंटरफेरेंस और एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस जुडिशरी के मामलात के अंदर हो रही है। तो इसके ऊपर जब चारों हाई कोर्ट से बाकी जो चारों हाई कोर्ट से वहाँ से जब तजवीज़ मांगी गई थी तो उसमें भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट का हवाला दिया था और कहा था कि उसके ऊपर पूरा मनोअन अमल होता तो इस वक्त पाकिस्तान में ये सूरत हाल ना होती। लेकिन
اب اس کمیشن کی رپورٹ میں تو قاضی صاحب کے اس فیصلے کی بالکل نفی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جنرل فیض حمید اس کے اندر انوالو بھی نہیں تھے۔ اب اگر یہ انوالو نہیں تھے، کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے، تو پھر قاضی فائز صاحب نے جب اپنا وہ فیصلہ دیا تو وہ کس بنیاد کے اوپر اس کنکلوژن میں پہنچے اور اس فیصلے کے اندر حتمی رائے دے دی کہ فیض حمید جو ہے کہ اس کے پیچھے تھے، یا ان کے پاس اس وقت کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے، کون سے ایسے ایویڈنس تھے، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت نے، خواہ وہ حکومت نے یا کسی تیسرے فریق نے ان کو دیے، وہ کون سے ایسے شواہد تھے جس کی بنیاد کے اوپر قاضی فائز صاحب نے ایسا بیان دیا، اور اگر وہ شواہد جو ہے وہ جوڈیشل نہیں، وہ کچھ اور تھے، تو پھر کیا قاضی فائز صاحب نے جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کیے یا نہیں کیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا بڑا ایک فیصلہ دے دینا بغیر کسی انکوائری کی، اور جب انکوائری ہوتی ہے اور اس انکوائری کے اندر وہ تمام تر الزامات یا وہ تمام تر جو پوائنٹس ہیں جو فیصلے کے اندر لکھے گئے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس کی تو یہ کمیشن نفی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اس کمیشن کے قیام اور حکومتی اس رپورٹ کے بعد جو ہے کہ قاضی فائز صاحب کو ان کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ان کے اوپر بے شمار ایسے سوالات ہیں جس کے نتیجے میں مس کنڈکٹ یا جس کے معاملے کے اندر جو ہے سپریم جوڈیشل کے اندر بھی معاملہ لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس طرف کوئی بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، یہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن حکومت نے ضرور قاضی فائز صاحب کو جو ہے کہ ایک مشکل میں یا ایک سبکی میں ڈال دیا ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا اہم معاملہ جس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو عوامی سطح کے اوپر قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے سبب، آئین کی حکمرانی نہ ہونے کی سبب جو ہے کہ ایک لاقانونیت کی فضا پائی جاتی ہے، عوام کے اندر ایک اشتعال پایا جاتا ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں بھاول نگر میں پاکستان آرمی کے جوانوں اور افسروں نے جو ہے کہ تھانے کے اوپر حملہ کیا، اور پولیس نے جو ہے کہ ان کا یہ الزام تھا پولیس کے اوپر کہ انہوں نے ایک فوج کے ایک اہلکار کے گھر پہ جا کے ریڈ کیا اور پھر ان کے اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب کے اندر پھر تھانے پر حملہ ہوا اور پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے تھا۔ ابھی اس قسم کے واقعات جو ہے کہ وہ کھاریاں میں جو ڈسٹرکٹ جہلم کا علاقہ ہے، یہ بھی ایک چھونی ہے، اور وہاں پہ جو تھانہ صدر ہے وہاں پر خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا۔ اور اس میں بھی جو اس وقت تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ جو ہے کہ وہ بدتمیزی کی، ان کو مارا پیٹا، ان کو تھانے میں لے جا کے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، غیر اخلاقی حرکات کی، جس کے نتیجے میں خواجہ سراؤں نے شکایت بھی کی اور مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد تمام خواجہ سرائے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے تھانے کے اوپر دھاوا بول دیا، پتھراؤ بھی کیا، اندر گھس گئے، توڑ پھوڑ بھی کی، پولیس اہلکاروں کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اس کے اوپر اب انکوائری چل رہی ہے۔ ابتدائی طور کے اوپر 2 پولیس اہلکار جو ہیں کہ سارے معاملے کے ذمہ دار قرار پائے ہیں اور ان کو معطل بھی کیا گیا، لیکن یہ ایک عوامی سطح کے اوپر وہ اشتعال انگیزی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے، جب آئین کی پاسداری کرنے والے، آئین کا تحفظ کرنے والے، قانون عملداری کو یقینی بنانے والے ادارے جو ہیں خود قانون شکنی، آئین شکنی کرتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ریاستی ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں، جہاں پہ ریاستی ادارے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہاں پہ عوام کے اندر بھی اب یہ اس قسم کا اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، فیصلہ ساز اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سیاسی حالات جو ہیں کہ وہ بھی کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، ان کی مقدمات آخری سٹیج کے اوپر ہیں، فائنل سٹیج کے اوپر ہیں، ہائی کورٹ کے اندر بھی، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی، اور یہ ہفتے 10 دن کے اندر ان کے فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ ڈیلنگ ٹیکٹس، پروسیکیوٹر یا شکایت کنندہ جو ہیں وہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں اور ہفتہ 10 دن تاریخیں آگے پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی رہائی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف عوام کے اندر جو بے چینی ہے، سیاسی بے چینی ہے، اور سارے معاملات کے اندر جو بے چینی ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ لاہور کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ابھی پنجاب کی بیشتر لیڈرشپ جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتی ہے، سڑکوں پہ لا سکتی ہے، باہر نکال سکتی ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، یہ جیلوں کے اندر ہے۔ لیکن اب عوام کے اندر یہ اشتعال اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور لاہور کے اندر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے کوئی جھنڈے لے کر نکلے ہیں، انہوں نے ریلی نکالی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مومنٹم جو ہے کہ اگر کے پی کے اندر حکومت بھی ابھی سیاسی تحریک چلنی ہے اور اس کے اندر جو ہے کہ باقی تمام جماعتیں مل کر اگر یہ تحریک شروع کرتی ہیں، لے کر آتی ہیں، تو پھر یہ مومنٹم اگر بڑھے گا تو پھر وہ جو غصہ اور اشتعال ہے وہ تشدد کی طرف چڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ تمام سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں ملک کو تشدد کی طرف لے جانا ہے، اشتعال انگیزی کی طرف لے کے جانا ہے، یا معاملات کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنا ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پر ہماری جوڈیشری کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ تمام اہم ترین پولیٹیکل کیسز ہوں یا
عمران خان کی سزاؤں سے متعلق کیسز ہوں، وہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ہیں، اور اگر قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ فیصلے ہوئے تو نہ صرف عوام میں اشتعال ختم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں کل جو ہیئرنگ ہونی ہے، اس بڑی اہم ہیئرنگ ہوگی، خاص طور کے اوپر یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے، سنی اتحاد کونسل نے ایک ایڈیشنل درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ جو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں ان کو معطل کیا جائے، نوٹیفیکیشن معطل کیے جائیں حتمی فیصلے تک۔ تو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ کرتی ہے تو پھر اس میں تمام اسمبلیوں کے اندر جو اس وقت تناسب ہے وہ بھی چینج ہوگا، اور اس چینج ہونے کے تناسب سے کیا سینٹ اور صدارتی الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ ایک اہم سوال ہوگا جس کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے چلیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔